يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. تمام تعریفیں اسی خالق کائنات کے لیے جو ہم سب کا پروردگار ہے. درود و سلام اس ہادی برحق پر کہ جس کے لیے رب کائنات نے پیدا کیا بحر و بر کو، گل و سمر کو، لیل و نہر کو، شام و سحر کو، ماہ و مہر کو، لال و ہنر کو، جن و بشر کو اور شمس و قمر کو. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی و منفرد ربیع الاول نشریات. مرحبا سرور کونین، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمار قریشی. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ حیدرآباد نیوز ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہے، اور جیسا کہ حیدرآباد نیوز کا ایک خاصہ اور وتیرہ رہا، چاہے حیدرآباد کے مسائل ہوں یا حالات، چاہے رمضان المبارک کی نشریات ہوں یا محرم الحرام کے ایام یا ربیع الاول کی خصوصی نشریات، آپ کے سامنے آتے ہیں تاکہ آئیں اور آپ کے لوگوں کے، حیدرآباد کے لوگوں کو نہ صرف علم فراہم کر سکیں بلکہ حیدرآباد کے حالات اور مسائل سے بھی آگاہ کر سکیں. اس خصوصی نشریات میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی. یقینی طور پر کوکنگ آئل ایسا کوکنگ آئل جو کہ ہر گھر میں استعمال بھی کیا جاتا ہے، اور بہت منفرد اور بہترین صحت مند کوکنگ آئل ہمارے ساتھ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہیں حسین بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، پراپرٹی کی دنیا کا ایک معتبر نام، ایسا نام کہ جن کے بہترین پروجیکٹس حیدرآباد میں چل رہے ہیں، جیسے کہ 6:45 پر ایک پروجیکٹ حسین ریزیڈنسیا جو کہ جس میں شاپس بھی ہیں، شو رومز بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ رہنے کے قابل ایک بہترین جگہ حیدرآباد کی مین لوکیشن 6:45 پر موجود ہے. اور ساتھ ان کا ایک پروجیکٹ 5:45 پر حسین پیراڈائز اور حسین اپارٹمنٹس بھی ان کے شامل ہیں. ساتھ ہی ساتھ گلیمر پینٹس، المدینہ فلور مل اور حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس. ناظرین محترم، یہ وہ معاونین ہیں کہ جنہوں نے اس بہترین مرحبا سرور کونین نشریات میں ہمارے ساتھ تعاون کیا تاکہ ہم لوگ آپ کے سامنے حاضر ہو سکیں اور سنا سکیں آپ کو علم دین کی باتیں. ناظرین محترم، پروگرام کا آغاز تلاوت کلام الرحمن سے کیا جاتا ہے. بادب انداز میں تلاوت کلام الرحمن سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. ناظرین محترم، آج کی اس نشریات میں یقینی طور پر جو 10 ربیع النور شریف کی نشریات ہے، اور آج کے قریب 2 دن بعد ہم ان لمحات میں ہوں گے کہ جب حضور سرور کونین، تاجدار کائنات، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت چل رہا ہوگا. آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں، یقینی طور پر جب اتنی معتبر اور بڑی نشریات اور اتنے بڑے ذکر کے لیے ہم لوگ موجود ہیں تو کیوں نہ ہم ایسی شخصیات سے بات بھی کریں اور ربیع النور شریف کے جو حیدرآباد میں انتظامات ہیں اس حوالے کو بھی جانیں، اس حوالے سے بھی جانیں. آج ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں کسی تعارف کا محتاج نہیں. میری مراد وہ شخصیت
کہ جو دربان ہیں سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی علیہ الرحمہ کے، ساتھ ہی ساتھ تنظیمات اہل سنت کے آپ صدر بھی ہیں اور سربراہ ہیں۔ حیدرآباد میں اہل سنت کے حوالے سے کوئی بھی مسائل ہوں، معاملات ہوں، یا اہل سنت کی نمائندگی کا کوئی مرحلہ ہو تو ہم آپ کو پاتے ہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، اور آپ ایسی شخصیت جو نہ صرف تنظیمات اہل سنت میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں بلکہ انتظامی سطح پر آپ حیدرآباد کے بے شمار معاملات میں ایک مؤثر آواز بنتے ہوئے سامنے نظر آتے ہیں۔ میری مراد الحاج گلشن الہی قادری چشتی فریدی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم آپ کو حیدرآباد نیوز کی خصوصی و منفرد نشریات مرحبا سرور کونین میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، ساتھ ہی ساتھ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ایک اور، وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ ٹاؤن چیئرمین ہیں میاں سرفراز کی۔ یقینی طور پر وہ شخصیت جو کہ ایک نوجوانوں کے سامنے ماڈل بنتے ہوئے سامنے آئے، ہر نوجوان کے آپ ساتھ کھڑے ہوئے سہارا بنے اور آپ نے اپنے ٹاؤن کے لیے ایک مؤثر آواز بنے، اور نہ صرف ایک آواز بننے کے ساتھ ساتھ بلکہ میں نے دیکھا جو آپ کی ایک ادا پائی کہ جب آپ کے پاس نہ صرف آپ کے ٹاؤن کا بلکہ شہر حیدرآباد کا کوئی بھی نوجوان گیا اور اپنی کوئی مراد لے کر پہنچا، کوئی کام لے کر پہنچا، کوئی مقصد لے کر پہنچا، تو آپ اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، آپ نے تعاون کیا۔ میری مراد مصطفیٰ بلال شیخ صاحب، ہم آپ کو بھی آج حیدرآباد نیوز کی اس خصوصی و منفرد نشریات مرحبا سرور کونین میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حاجی صاحب، آغاز کرتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے کہ آج جیسے کہ آپ ہمارے ساتھ مرحبا سرور کونین میں موجود ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل آپ کی ایکٹیویٹیز ربیع النور شریف کے ماہ سے قبل ہی شروع ہو چکی تھیں، اور انتظامی سطح پر آپ نے بے شمار میٹنگز کی۔ ڈی سی صاحب کی میٹنگ میں ہم نے آپ کو دیکھا اور آپ ہمیشہ نمائندگی کرتے اہل سنت کی نظر آتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ربیع النور شریف کے جو انتظامات ہیں، جو گزرگاہیں ہیں جلوسوں کی، کہ جلوس کن کن گزرگاہوں سے چلے گا اور وہاں کون کون سے انتظامات کے لیے آپ لوگوں نے آواز اٹھائی اور کیا کیا طے پایا میٹنگ میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جو آپ نے منصب عہدے بتائے ہیں ان کے ساتھ ساتھ میں ڈسٹرکٹ مذہبی امور کمیٹی کا چیئرمین بھی ہوں۔ ڈسٹرکٹ مذہبی، تو تمام مکتبہ فکر کا کوئی بھی مسئلہ ہو درپیش ہو تو اس کو حل کرنے میں کوشش کرتے ہیں، آپ افہام و تفہیم سے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ محرم ہو یا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم، تو جو ہمارے جلوس کی گزرگاہیں ہیں یا جہاں جلسوں کے اہتمام ہیں، تو وہاں کے جو انتظامیہ ہیں ان کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو جلوس کی گزرگاہیں ہیں یا جہاں پر جلسے ہو رہے ہیں وہاں آنے والے شرکاء کے لیے بہتر سے بہتر انتظام کیا جائے، اور اس کے لیے ہم میئر حیدرآباد ہو یا ڈی سی حیدرآباد، ہم ان کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اس بات پر آمادہ کریں کہ ان کے جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ حل کریں۔ تو الحمدللہ ہم نے میٹنگز میں تو آواز اٹھائی، لیکن اس سے ہٹ کر بھی ہم نے میئر صاحب سے ملاقات کی اور کوشش کی کہ جو جہاں جہاں ہمیں پیچ ورک کی ضرورت ہے، یہاں جو روڈوں کو بنانے کی ضرورت ہے یا ان کو درست کرنے کی، راستوں کو ہموار کرنے کی ضرورت ہے، تو ان کی جو اختیارات ہیں یا یہ سمجھ لیے کہ جو ان کے پاس فنڈز ہیں اس کو بروئے کار رکھتے ہوئے ہم نے ان کاموں کو کرانے کے لیے ان سے خواہش کی۔ انہوں نے آمادگی ظاہر کی کہ ہم ان کاموں کو کریں گے، اور انہوں نے اپنے کاموں کا جن جن کاموں کو ان کے سامنے رکھا گیا ان میں سے بیشتر کاموں کا کرنے کا آغاز انہوں نے کیا، اور پھر تمام جو لائٹنگ کا اور سیوریج کے جو معاملات تھے اس کو میئر صاحب نے اپنے ذمے لیا، اور ڈی سی صاحب نے جو پیج ورک کے تھے یا جہاں روڈوں کو ہموار کرنے کا مسئلہ تھا وہ انہوں نے ذمہ داری لی۔ کل بھی وہ ہمارے ساتھ وزٹ پر تھے اور انہوں نے ان کاموں کا آغاز کیا، جس سے لوگوں کے اندر ایک اطمینان حاصل ہوا لوگوں کو۔ یقیناً شہر میں ویسے تو بہت سارے کام ہیں لیکن پورے کام نہیں ہو سکتے، لیکن کوشش ہماری یہ ہے کہ سارے کام ہوں، لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ مکمل کام کرنے کے لیے ایک بڑے زیادہ فنڈ کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس موقع پر، اب کے تو 15 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جو میئر یا ہمارے ڈی سی حیدرآباد ہیں ان کو اتنا فنڈ مہیا کریں کہ تاکہ یہ کام آسانی سے ہو سکے۔ اچھا حاجی صاحب، میں یہ بھی آپ سے پوچھتا چلوں کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ راہ ہموار کرنے کے یا دیگر معاملات جو ہیں وہ ڈی سی صاحب نے لیے، جبکہ
میں نے دیکھا کہ ہیسکو کے حوالے سے بھی آپ لوگوں نے چند گزارشات رکھی ہیں، چند آپ لوگوں کی باتیں تھیں جس میں لائٹ کا مسئلہ جو ربیع النور شریف میں میلادیں ہوتی ہیں، رات مغرب فجر تک محافلوں کا انعقاد ہوتا ہے، تو اس حوالے سے کیا لایا مطلب یہ ہیسکو چیف کے پاس ہم نے مسئلہ رکھا اور اس کے اندر یہ بات ہماری میٹنگ میں طے ہوئی کہ مغرب سے صبح فجر تک لائٹ نہیں جائے گی. اس کے علاوہ 11 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کا جو ٹائم ہے اس میں 24 گھنٹے لائٹ، یعنی کہ 11 اور 12 دونوں، ہاں اس میں لائٹ نہیں جائے گی. ایک بات تو یہ طے ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ ایک گروپ بھی بنا دیا گیا تاکہ لوگوں کو اپنے مسائل جو ہے وہاں کوئی بھی مسئلہ اگر مجھ سے کوئی پیش کرتا ہے تو میں اس گروپ میں ڈال دوں اور اینی ٹائم اس مسئلے کو حل کیا جائے. اچھا حاجی صاحب، دیکھا یہ جاتا ہے جیسے کہ لائٹ تو بالکل یقینی طور پر مغرب تک فجر تک نہیں جا رہی اور یہ انتظامات آپ لوگوں کی کاوشوں سے ہوئے، لیکن اکثر علاقوں میں پاور کا مسئلہ رہتا ہے، یعنی لائٹ تو آ رہی ہے، پاور کم آ رہا ہے. تو ایسی صورت میں جو آپ لوگوں نے گروپ بنایا ہے اس میں کوئی ہو سکتی ہے مدد؟ جب اگر وہاں سے کسی کی کوئی شکایت آتی ہے تو ہم وہ شکایت کو آگے رکھتے ہیں اور اس میں چیف ایسکو نے بندے مقرر کیے ہیں جو ان مسئلوں کو سالو کرتے ہیں. اس میں ایک سی این بھی ایڈ ہیں، اس کے اندر ایس ڈی او بھی ایک ایڈ ہے، تو اس مسئلے کو وہ حل کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ. اچھا ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں جن سے میں چاہوں گا عبید احمد انصاری صاحب کہ ایک بہت بہترین سی نعت، ویسے تو حضور کی تمام نعتیں بہترین ہیں، اور میں اس شعر کے ساتھ آپ کو مدعو کرنے لگا ہوں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے، ایمان یہ بتاتا ہے میری جان ہے یہ. احمد انصاری صاحب. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، اے میرے حضور کی والدہ. ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو. تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے. یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی کہ تجلیوں کی ہماہنگی. رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی کہ تجلیوں کی ہماہنگی، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی. کشف دجا بجمالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ ما اجمل کا
ما حسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جالڑیاں کا تمنا تھی ہوا اظہار پر فیض و کرم ایسا تمنا تھی ہوا اظہار پر فیض و کرم ایسا نگاہ منتظر کو گنبد خضرا نظر آیا سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی مبارک ہو شہ گھر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وہ محمد فخر عالم بادشاہ سجاں سرور کونین سلطان عرب شاہ اجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ دیے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا مکھ چند بدر شاشانیے متھ چمکے لاٹ نورانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے مخمور اکھی ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچ آقا تے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں ہسی پہ گئے نگار سر وقت لا رخ ساری سرا پار گئے مت دل بود شب جائے کہ منبودم تو چشم نرگسی نشرا کہ مازاغل بسر خان چو زلف امبری نشرا کہ واللیلی اذا یغشا اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے
کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ سبحان اللہ، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھے عبید احمد انصاری صاحب جو کہ حضور سرور کونین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ اب وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ دیکھتے رہیے حیدرآباد نیوز کی خصوصی و منفرد نشریات مرحبا سرور کونین۔ یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی و منفرد نشریات مرحبا سرور کونین۔ اور آج جیسے کہ آپ نے دیکھا بریک سے قبل ہمارے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے الحاج پیر گلشن الہی قادری چشتی فریدی صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ عبید احمد انصاری صاحب حضور سرور کونین کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ بلال شیخ صاحب۔ بلال بھائی، میں پوچھنا چاہوں گا جیسے کہ ماہ ربیع النور شریف کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آپ کے ٹاؤن میں بھی یقینی طور پر آپ نے بھی کچھ انتظامات ربیع النور شریف کے حوالے سے کیے ہوں گے، تو میں پوچھنا چاہوں گا کیسے ماہ ربیع النور شریف کے ایام گزر رہے ہیں اور ٹاؤن میں کیا کیا کام جاری و ساری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہاں پہ سیٹ پہ موجود ہمارے حیدرآباد، ضلع حیدرآباد، صرف یہیں کے نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انٹیریئر لے لیں، سندھ لے لیں، پاکستان پہ ان کا ایک نام، شان، وقار، آج میں ان کے ساتھ بیٹھنا میرے لیے ایک شرف کا باعث ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ نشریات کر رہا ہوں، اور حیدرآباد نیوز کو بہت میں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ حیدرآباد نیوز نے بہترین ٹیلنٹ اجاگر کرا ہے حیدرآباد کے اندر، جس کے سب جگہ پر لوگ موجود بھی ہیں۔ یہاں پہ آج آپ نے جو مرحبا سرور کونین کے نام سے آج محفل کا یہاں پہ انعقاد کیا ہے، الحمدللہ اس پہ میں تمام ٹیم انتظامیہ کو جو ہے وہ اپریشیٹ پیش کرتا ہوں۔ انتظامات کے حوالے سے دیکھیں، پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اب بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس بار جو ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ اور پارٹیسپیٹ کرا
وہ اسی وجہ سے 1500واں یہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ اس کی منفردیت، اس کے اندر جو منفرد بات یہی ہے کہ ہم سب مل کر، چاہے وہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہو، میونسپل سروسز ہوں، تمام ہماری انتظامیہ کے جو ہولڈرز ہیں، سب ایک پیج پر ہیں، اور اس بار انشاءاللہ تعالی سابقہ ادوار سے کہیں زیادہ بہتر آپ کو انتظامات بھی نظر آئیں گے۔ اور اس بار تو الحمدللہ ہر گلی کوچہ محلہ سڑک رستہ آپ نکل کر دیکھیں، عید کا سماں لگا پڑا، عید کا سماں لگا پڑا۔ اس وقت ہر دکاندار چاہ رہا ہے کہ میری دکان روشن ہو جائے، ہر ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ، تمام آفیسز، چاہے وہ غیر سرکاری یا سرکاری ہوں، وہ بھی اس وقت سج دج کر سجے ہوئے ہیں۔ سب اس وقت 12 ربیع الاول کی شان و شوکت کو مناتے ہوئے، مانتے ہوئے اس وقت سب یکجا ہوئے ہیں کہ ہم عیدوں کی عید کو بڑھ چڑھ کر سیلیبریٹ کریں۔ اس میں ہم بھی اپنا قطرہ قطرہ شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹاؤن میاں سرفراز بھی اس بار وہ انتظامات کرے، اس طریقے سے گلیوں محلوں میں، درگاہوں پہ، مسجدوں میں، اسکولوں میں، مدارس میں، ہر جگہ پر اس طریقے سے اپنے انتظامات کریں کہ دیکھے لوگ بھی کہ واقعی کچھ انتظامات ہوئے ہیں۔ آقاؤں کے آقا جس کی صدقے میں پوری کائنات ہے، ان کی ولادت کی خوشی کے اندر تو تمام امت مسلمہ، چاہے اس کا کسی سے بھی تعلق ہو، سبھی ایک پیج پر ہیں کہ بس ہم نے منانا ہے شان و شوکت سے انشاءاللہ۔ بالکل، ہمیں شان و شوکت سے اور یقین طور پر منانا بھی چاہیے کہ یہ ان کی آمد ہے کہ جن کے صدقہ میں پوری دنیا بنی۔ اچھا، میں چیئرمین صاحب آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، جیسے کہ ٹاؤن میاں سرفراز کی حدود سے بھی کچھ گزرگاہیں ہیں، جلوسوں کی ہیں، تو آپ نے جیسے کہ انتظامات آپ بتائیں کہ ٹاؤن میاں سرفراز کر رہا ہے، تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ ان نکات کو بتائیں کیا کیا کام ٹاؤن میاں سرفراز نے پلان کیے ہیں اور کیا کیا کرنا چاہ رہا ہے، اور کتنے ہو چکے ہیں اور کتنے ہونا باقی ہیں۔ دیکھیں، ٹاؤن میاں سرفراز ایک تاجروں کا ہب ہے، تاجروں کا مرکز ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ٹاؤن میاں سرفراز چاہے محرم اور ربیع الاول ہے، کوئی سب ایونٹ ہو، تو ٹاؤن میاں سرفراز ہی مین جو اجتماعات کا گھر ہے، اور یہیں پر سارے مین ایونٹس اسی جگہ پر منعقد ہوتے ہیں۔ ربیع الاول کا جتنے بھی اجتماعات جو مین ہیں وہ ٹاؤن میاں سرفراز کی ٹیریٹری کے اندر ہی آتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تلک چاڑی سے لے کے کوہی نور تک تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے سما، جب ربیع الاول کی شب ہوتی ہے تو آپ وہاں چکر لگا کے دیکھیں، 12 بجے سے بھی پہلے سے وہاں پر جو ہمارے پاس جو میاں سرفراز ٹاؤن میں انٹر ہو جاتے ہیں، جتنے بھی جو ریلی ہے، جلوس ہے، وہ انٹر ہو جاتے ہیں، پھر وہ رات گئے تک۔ لاسٹ ایئر لوگ امیجن بھی نہیں کر رہے تھے کہ لاسٹ ایئر آپ بلیو کریں گے کہ رات کے 12، 1، 2 کا وقت ہو چکا تھا، اس کے باوجود بھی ریلیاں آ رہی تھی، جلوس کے جلوس آ رہے تھے۔ یہ جو پوری ہماری 14 سے 18 گھنٹے میاں سرفراز ٹاؤن اتنا بزی رہتا ہے، سب کو آ کر اپنے اندر لیتا ہے میاں سرفراز، اور سب کو آ کر گلے لگاتے ہیں، ہم استقبال کرتے ہیں، اور ہم اپنی طرف سے 100% انتظامات یہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو بھی میاں سرفراز کے اندر اجتماعات ہو رہے ہیں، جلوس آ رہی ہیں، ریلیاں آ رہی ہیں، ان کو ہم وہ تمام تر اپنے بہت ہی کم وسائل سے وہ مسائل ان کے حل کر دیں، جس سے ان کی کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، ان کے رستوں میں پیچ ورکس مکمل ہو جائیں، ان کے رستوں میں لائٹیں مکمل ہو جائیں، جب وہ گزر رہے ہوں تو کوئی نکاسی آپ کا مسئلہ نہ ہو، سکون، تحمل، محبت، عقیدت سے وہ سارے مسائل حل ہو جائیں۔ الحمدللہ جتنے بھی علماء اکرام ہیں، جتنے بھی ہمارے محافظ دین ہیں، جتنے ہمارے ممبر پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، سب سے ہم الحمدللہ کانٹیکٹ کے اندر ہیں، جس کے جو بھی مسائل ہیں وہ حل کرنے کی ادنا سے ادنا سی کوشش کر رہے ہیں۔ باقی تو ہم بھائی ان کا بھی صدقہ ہم ہی کھاتے ہیں، تو ہم سے عمومی سے التجا کرتے ہیں کہ ہماری لاج رکھ لیں، ہماری عزتیں رکھ لیں، کہ ہم سے وہ کام لے لیں، کیونکہ ہم نے جو نیتیں کی ہوئی ہیں وہ ثواب کی نیت کی ہوئی ہے۔ دیکھیں، تمام تر سال کے اندر ہم ویسے بھی کرتے ہیں، لیکن اس بار جو ربیع الاول ہے، اس کے اندر تو ہم سب کو نیت کر لینی چاہیے کہ ہمارا یہ مذہبی فرض ہے، یہ ہماری کوئی بوجھ نہیں، ہمارا فرض ہے، ہمیں کرنا ہے۔ جو ہمارے سے ہو سکتا ہے اس سے بڑھ چڑھ کر ہم پارٹیسپیٹ کریں اور ہم کریں، جتنے ہمارے پاس وسائل ہے، یعنی اس کا نہیں رونا چاہیے۔ ابھی ہم کر رہے ہیں اپنے آقا کے لیے، یہ کر کے ہم کسی کے حکم پہ نہیں کر رہی ہیں، یہ ہمیں کرنا ہے،
یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، دین کا جز ہے کہ ہمیں کرنا ہے. تو اسی لیے ہم نے بڑھ چڑھ کر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ تمام تر عاشقان رسول کے لیے بہتر سے بہترین انتظامات کرنے کی کوشش ہے. اور یقین طور پر انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ نیت پر ہی ہوتا ہے. جیسے کہ حاجی صاحب نے ایک ریکویسٹ کی صوبائی حکومت سے، یقین طور پر آپ ایک تنظیم سے وابستہ بھی ہیں اور آپ کی ذمہ داری بھی ٹاؤن کی، آپ اپنے طور پر خدمات بھی دے رہے ہیں، لیکن حاجی صاحب کا فرمانا یہ تھا کہ ضلعی انتظامیہ بھی کام کر رہی ہے اور ٹاؤن چیئرمینز وغیرہ یہ بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ہماری صوبائی حکومت کو بھی کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے چاہیے. تو کیا آپ کی طرف سے بھی یہ مطالبہ ہوگا؟ دیکھیں ہر سطح پر ہر بندہ اپنی طرف سے کر رہا ہے. دیکھیں جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں کہتا تو اس کا کلمہ مکمل نہیں ہے نا، وہ ایمان کا حصہ نہیں. تو محمد الرسول اللہ تو انہوں نے بھی کہا ہے، ہم نے بھی کہا ہے. دیکھیں کسی پہ وہ نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا، میں کہہ رہا ہوں ایمان کا حصہ ہے. تو ہمارے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ الحمدللہ مسلمان ہیں، وہ عقیدت محبت شان میں اندر پچھلے ادوار میں بھی کرتے آئے ہیں، اور الحمدللہ اس بار بھی صوبائی حکومت ہو، ضلعی حکومت ہو، ٹاؤن حکومت ہو، یو سی حکومت، کوئی سی بھی تم سب کے سب اپنی سطح پر انتظامات کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں الحمدللہ. بہت شکریہ، زبردست. حاجی صاحب آپ سے میرا سوال ہے، جیسے کہ دیکھا جاتا ہے دربار سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی علیہ الرحمہ پر 12 روزہ تقریبات کے انتظامات کیے جاتے ہیں. اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جلوسوں کے اندر یقین طور پر آپ کی ذمہ داری اور تنظیمات، آپ مرکزی نائب امیر بھی ہیں جماعت اہل سنت کے، اور آپ لوگوں کی اصلاح بھی فرما رہے ہوتے ہیں، کہیں پروگرامات کے ذریعے، کہیں آپ کے خطابات کے ذریعے، اور علماء کے بیانات بھی آپ رکھوا کر لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب حیدرآباد میں جلوس نکلتے ہیں یا کہیں بھی پاکستان میں نکلیں تو کچھ چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں، جیسے کہ لنگر کا کس انداز سے تقسیم پھینکا جا رہا ہوتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک حیدرآباد نیوز نے اس کا بھی ایک انیشیٹو اٹھایا تھا کہ ہم اس بار یہ پوچھیں گے بھی، آپ آئے ہیں اور یقین طور پر ہمارے علماء اس پر لوگوں کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اصلاح کی. تو ہم چاہیں گے کہ آپ نے یہ جو 12 روزہ پروگرامات ترتیب دیے ہیں کس انداز سے دیے ہیں، کہاں کہاں پروگرامات ہو رہے ہیں، اور پھر کیا اصلاح کی ترتیب بنائی گئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. بات یہ ہے کہ لنگر کا ادب احترام تو ضروری ہے، رزق کا یہ ادب احترام ضروری ہے، پھر وہ لنگر ہے تو اس کا ادب احترام جو ہے وہ ضروری ہونا چاہیے. اور اس بات کو بارہا علماء کرام سمجھاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہم بھی لوگوں کو بار بار اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ بھئی کھانا جو ہے وہ آپ محبت سے کسی کو تھیلی میں رکھ کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو اچھالیں. اس کے اچھالے میں وہ نیچے گرتا ہے، بید بھی ہوتی ہے، اس کے اندر حادثات کا بھی خطرہ ہوتا ہے. لہٰذا لیکن کیا ہے کہ آہستہ آہستہ اصلاح ہوگی، کیونکہ لوگوں کو جو عادتیں پڑی ہوئی ہیں ان عادتوں کو چھڑانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو اس کے لیے علماء کوشش کر رہے ہیں. اور جیسے آپ نے بولا الحمدللہ درگاہ سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر 12 روزہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کا اہتمام کیا جاتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ 11ویں میں 11 روزہ، اسی طرح محرم میں 10 روزہ پروگرام ہوتے ہیں. خواجہ صاحب کا عرس 9-10 دن تک درگاہ شریف پر ہوتا ہے. سخی کا عرس ہوتا ہے، یہ سارے مہینے قریب قریب ہیں. لیکن یہ جو 12 روزہ جشن عید میلاد النبی درگاہ شریف پر ہوتا ہے تو اس کے بعد الحمدللہ اچھا اس کے علاوہ 9:45 کے اوپر انجمن شہدان رسول کی طرف چوک کے اوپر 12 روزہ وہاں پر بھی چیئرمین الحمدللہ میں ہی ہوں، تو وہ 12 روزہ وہاں بھی پروگرام ہوتا ہے. جو علماء باہر سے تشریف لاتے ہیں وہ درگاہ سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی پر بھی خطابات کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو بھی وہ استفادہ حاصل ہو. لہٰذا 9:45 پر بھی میلاد کا جو خاص مرکز ہے وہاں پر بھی لوگ جو وہاں خطابات ہوتے ہیں. تو یہاں کے ساتھ ساتھ اب ہماری سینکڑوں مساجد ایسی ہیں کہ جہاں 12 روزہ میلاد کا آغاز شروع ہو گیا، جیسے 5 نمبر کے اندر ہو گیا اور بہت سی جگہ. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب میلاد کی محفل ہوتی ہے اس کے اندر علماء خطاب کرتے ہیں تو سرکار کی سیرت بیان کرتے ہیں، سرکار کے اخلاق بیان کرتے ہیں، سرکار کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں. اس سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے. پھر لوگوں کو سرکار کے بارے میں کہ سرکار کی کیا خدمات ہیں، سرکار کی سیرت کیا ہے، سرکار کے اخلاق کیا ہے، لوگوں کو علم ہوتا ہے اور ان کی اصلاح ہوتی ہے. تو ہر ممکن کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کچھ، پھر اس مرتبہ تو 1500 سالہ جشن میلاد النبی ہے تو لوگوں میں ایک بڑا جذبہ ہے، شوق ہے. میں انجمن فدائیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا جلوس ہوتا ہے 8 نمبر جامع مسجد سے نکلتا ہے، اس کی الحمدللہ قیادت کا شرف مجھے حاصل ہے. مفتی احمد میاں برکاتی صاحب بھی کرتے تھے، اب ان کے صاحبزادے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ سلسلہ جلوسوں کی اور ریلیوں کا بھی ہمارے ربیع الاول کی چاند رات سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے.
لیکن جو 11 اور 12 کو جو مسلسل جلوس اور جلسے اور جو ایسا لگتا ہے پورا شہر جو ہے باہر نکل آیا اور سرکار کی محبت کا اظہار کر رہا ہے، تو ہر سال کی نسبت اس سال اور لوگوں میں جذبہ پایا جائے، اور لوگوں میں جذبہ بڑھا، بالکل. اور یقین طور پر ابھی میں یہی پوچھنے والا تھا کہ آپ کس جلوس کی قیادت کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا درگاہ سے بھی کوئی جلوس برآمد جی ہوتا ہے؟ درگاہ سید عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی سب سے پہلے میں اس جلوس کی قیادت کرتا ہوں. میرے صاحبزادے محمد حسن الہی اور دوسرے ہمارے عہدیداران المراکین بھی ساتھ ہوتے ہیں، طور رحمان صاحب، بہت سارے علماء بھی تشریف لاتے ہیں، علماء اکرام بہت سارے ماشاءاللہ سے، جس میں جواب امنیہ جواد میاں برکاتی صاحب بھی ہیں، قاری مدنی سعیدی صاحب بھی ہیں، اور محسنی صاحب بھی ہیں، بہت سارے علماء اس میں تشریف لاتے ہیں. اور وہ قلعے کے اندر سے شروع کرتے ہیں ہم صبح فجر کی نماز کے فوری بعد، فجر کی نماز فجر کے بعد وہاں پرچم کشائی ہوتی ہے، اس کے بعد جلوس درگاہ پہ آتا ہے، پھر درگاہ پہ پرچم کشائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد لنگر کا اہتمام ہوتا ہے. پھر وہاں سے جلوس سے فارغ ہونے کے بعد ہم پھر 9:45 پہ یہ اپنے 8 نمبر جامع مسجد پہ جو انجمن فدائین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جلوس کی اہتمام ہوتا ہے. اور لطیف آباد میں خوبی یہ ہے کہ سارے جلوس ایک ساتھ ہوتے ہیں، پورا کا پوری جلوس کی قیادت جو ہے وہ فدائیان جلوس کرتی ہے، جو صبح سے نکلتا ہے 10 بجے وہاں سے آغاز ہوتا ہے، اور پھر وہ رات تک پورا لطیف آباد، حسین آباد، سارے علاقوں سے ہوتا ہوا، شہر سے ہوتا ہوا واپس وہیں اپنے مرکز پر پہنچتا ہے. یعنی کہ اگر میں کہوں کہ شہر حیدرآباد کا جو سب سے پہلا جلوس برآمد ہوتا ہے اور پہلا جلوس سب سے نکلتا پہلا وہ ہے درگاہ رضوی سخی شریف عبدالوہاب کا، وہ سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی علیہ رحمہ کی درگاہ سے نکلتا ہے فجر کی نماز کے فوراً اس کے بعد ایک ظہر کے بعد بھی جلوس نکلتا ہے، اچھا ظہر کے بعد اس کی بھی وہیں سے، قیادت محمد حسن الہی صاحب کا. اچھا وہ حسین بھائی کرتے ہیں. یعنی کہ اگر پہلا جلوس بھی وہیں سے آ رہا ہے اور پھر دوسرا ظہر کے بعد وہیں سے، جی جی انشاءاللہ. زبردست. اور یقینی طور پر یہ حضور کی آمد کا جشن ہے، آمد کا جشن. ہمیں مختلف انداز سے، ہر بندہ اپنے انداز سے منانے کی جی. کوشش کر رہا ہے، کوئی جلوس کی صورت میں، کوئی چراغاہ کی صورت میں، کوئی محفلوں کی صورت میں، کوئی لنگر و نیاز کی صورت میں. اچھا میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہوں گا بلال بھائی، جیسے کہ آپ حاجی صاحب نے بتایا وہ کہاں قیادت فرما رہے ہیں، آپ کسی جلوس کی قیادت فرما رہے ہوتے ہیں؟ ہم الحمدللہ یہ سعادت ہمیں خوش نصیبی ہے کہ جتنے بھی جلوس نکلتے ہیں ہم استقبال کے لیے کرتے ہیں. اور ابھی میرا یہ تیسرا سال ہے، تیسری ربیع الاول، میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ جتنے بھی وہاں سے ہزاروں کی تعداد کے اندر جو جلوس گزر رہے ہوتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد کے اندر عوام ہوتی ہے، تو جو بھی ہمارے وہاں سے جہاں ہم کیمپ لگاتے ہیں، ان کا استقبالیہ کیمپ لگاتے ہیں، تو ان کے لیے ہم جو ہے ایک ادنیٰ سی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو مٹھائی کی صورت کے اندر تحفہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہار کی صورت میں ان کو اس کا استقبال کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہی ادا شاید ہمارے آقا سرور کونین ان کو ہمیں پسند آ جائے اور ہماری نجات کا باعث بن جائے. اسی نیت کو لے کر ہم سارے جتنے بھی، چاہے وہ کتنی ہزاروں ہوں، ان سب کا ہم ایک ایک جلوس کا ہم استقبال کرتے ہیں، اور جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی آنے والے تمام جلوسوں کے استقبال کا ایک کیمپ، استقبالیہ کیمپ ٹاؤن میں سرفراز کی جانب سے لگایا جاتا ہے. اور گفتگو کا سلسلہ ہمارا جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا، چونکہ وقت ہوتا ہے ایک وقفے کا، تو وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے حیدرآباد نیوز کی خصوصی و منفرد نشریات. مرحبا سرور کونین، حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی و منفرد ربیع الاول نشریات مرحبا سرور کونین، جس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اجپا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی نے. ساتھ ہی ساتھ حسین پروجیکٹس، حسین شو رومز، حسین بلڈنگز بنانے والے
حسین بلڈرز اینڈ ڈیولپرز جن کے بہترین پروجیکٹس حیدرآباد میں جاری و ساری ہیں، جیسے کہ 6:45 پر حسین ریزیڈنسیا، جہاں پر بہترین رہائشی پروجیکٹ، ساتھ ہی ساتھ شو روم، شاپنگ مالز اور ایک بہترین پروجیکٹ ان کا یہاں جاری و ساری ہے، اور دیگر بھی پروجیکٹس حیدرآباد میں یہ کر رہے ہیں۔ انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہیں گلیمر پینٹس، المدینہ فلور مل اور حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تعاون سے آج لوگ آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں۔ میں بڑھوں گا ہمارے ثنا خان کی جانب، وہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیانات پیش کریں۔ عبید احمد انصاری صاحب۔ میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ اور بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ۔ زمانہ چھوٹ جائے، روٹھ جائے، کچھ نہیں پرواہ، بس نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ اور غلامان نبیوں حشر میں پہچان جائیں گے، غلامان نبیوں حشر میں پہچان جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ۔ اور سنا گئے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا گئے آپ ہر عاشق
گھر تشریف لاتے ہیں تو میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہترین انداز اور بہت بہترین کلام۔ ایک شعر یاد آیا، یہ صبا سنک، یہ صبا سنک وہ کلی چٹخ، یہ زباں چہک لب جو جھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے، یہ سمن یہ سوسن و یا سمن، بنفشہ سنبل و نسترن، گل سروے لالا برا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، اور وہ جو نہ تھے تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، با ادب جھکا لو سرے ولا، کہ میں نام لوں گل و باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے۔ میں یقینی طور پر کیونکہ اختتامی مراحل ہیں ہماری آج کی نشریات کے، میں چاہوں گا مصطفیٰ بلال شیخ صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ عوام حیدرآباد کو؟ میں تمام تر امت محمدی کو ایک یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے یہی پیغام دیا، گورے کو کالے پہ شفقت نہیں، کالے کو گورے پہ شفقت نہیں، کسی کو کسی پہ شفقت نہیں، ہم سب برابر ہیں۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہمارا کسی سے بھی کوئی عقیدت کا، محبت کا کسی تعلق ہو، لیکن یہ جو اسلامی جو بھی تہوار ہیں ان سب کو ہمیں مل کر اس کی عقیدت، محبت سے، انسیت کے ساتھ، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ یہ مل کر منانا چاہیے، اور ہم سب کو چاہیے کہ اس عید کو مل کر ہم سیلیبریٹ کریں اور ایک دوسرے کے یہاں میٹھا بھیجیں، ایک دوسرے کے یہاں پر آ کر جب یہ عید آئے تو ایک دوسرے سے گلے ملنے کو ترغیب دیں، ایک دوسرے کے دلوں کے اندر جو ایک دوسرے کے لیے غلط بیانی آ گئی ہے اس کو دور کریں، اتحاد اور اتفاق کا پیغام دیں، محبت کو عام کریں۔ محبت کو عام کریں، بہت بہترین اور بہت زبردست پیغام۔ میں بڑھوں گا حاجی صاحب کی جانب۔ حاجی صاحب جیسے کہ بلال بھائی نے ایک پیغام دیا کہ کسی کالے گورے پر عربی کو اجمی کا پیغام فوقیت حاصل، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس عیدوں کی عید 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جو حدیث مبارکہ آپ نے بیان کی، تو سرکار کی تمام حدیث جو ہیں وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے، بے شک اللہ کے بندوں کی اصلاح کے لیے سرکار کی حدیث ہیں۔ اور پھر میں تو آپ کو قرآن سے ایک بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اللہ جس چیز کے لیے فرما رہا ہے کہ اس سے مایوس نہ ہو، خود فرما رہا ہے کہ وہ رحمت جو ہے میرا محبوب ہے آپ کے لیے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی احسان نہیں ہے۔ اگر کوئی چھوٹا سا احسان کر دے تو اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیج کر ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہم ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے اس کا شکر ادا کریں تو کم ہے۔ تو لہذا یہ 1500 سالہ جشن ولادت ہے، اس کو اتنے خوبصورت طریقے سے منایا جائے کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ آج امت محمدی جس مسائلوں سے گزر رہی ہے ان مسائلوں کا حل ہی محبوب کی محبت ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تم ان سے محبت کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ جو اللہ کے حبیب سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، ان تمام مسائلوں کا حل چاہتے ہو، تو محبوب کی ولادت کی خوشیاں مناؤ، اور اس موقع پر یہ عہد کرو کہ ہم اپنے دلوں سے کدورتوں کو دور کر دیں گے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اخلاق، ان کی سیرت کو اپنائیں گے،
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے مسجدوں کو بھی آباد کریں گے اور اللہ کے حکم کی پیروی بھی کریں گے. انشاءاللہ اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی. بہت زبردست اور بہت خوبصورت پیغام کہ اگر پوری زندگی بھی ہم سجدے میں رہے تب بھی اللہ تعالیٰ کی جو یہ عطا کردہ نعمت ہے جو اس حضور کا علیہ شکر ادا نہیں ہو ذات سکتا. مقدسہ ہے، اس کا شکر ادا ہی نہیں ہو ادا ہی سکتا نہیں نا. ہو سکتا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا. تو حضور وہ شخصیت ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو خلق کر دیا. ہم پوری زندگی بھی گزار دیں تب بھی یہ احسان اللہ تعالیٰ کا جو ہے، اس کا احسان یعنی شکر جو ہے ہم ادا نہیں کر پائیں گے. اور زندگیاں ختم ہو گئیں، قلم ٹوٹ گئے، آقا آپ کی محبت کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا. بہت زبردست پیغام اور بہت خوبصورت انداز سے الحاج پیر گلشن الہی قادری چشتی فریدی صاحب اور مصطفیٰ بلال شیخ صاحب بہت بہترین پیغام دے رہے تھے، اور ہمارے عوام حیدرآباد کو یہ کہہ رہے تھے کہ اس دن ماہ ربیع النور میں یا 12 ربیع النور شریف میں اپنے دلوں سے بغض، عناد، کینہ اور آپسی لڑائیاں، دشمنی، ان سب کو ختم کریں اور حضور کے لیے اور حضور کے لیے، حضور کے دین کے لیے سب ایک پلیٹ فارم پر آئیں. حضور کے لیے اپنے آپسی رنجشوں کو دور کریں اور دین کے نام پر، اخلاقیات کے نام پر، اسلام کے نام پر، ملک پاکستان کے نام پر حضور کے لیے ایک ہوں، تاکہ ہم اس پاکستان کو نہ صرف پرامن پاکستان بنا سکیں بلکہ اپنے شہر کو، اپنے ماحول کو بہتر بنا سکیں. یقینی طور پر ناظرین ہم بہت شکر گزار ہیں ان اپنے تمام مہمانوں کے جنہوں نے ہمیں وقت دیا. الحاج پیر گلشن الہی قادری چشتی فریدی صاحب، ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ بلال شیخ بھائی، اور ہمارے آج مہمان ثنا خان عبید احمد انصاری صاحب. ہم آپ تینوں کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے حیدرآباد نیوز کی اس خصوصی نشریات مرحبا سرور کونین میں ہمیں وقت دیا. ان مہمانان کے شکر گزار ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان ناظرین کے شکر گزار ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے ہمیں سنا اور یقینی طور پر پسند بھی فرمایا. ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے کہ جن کے تعاون سے آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں. اجوا کوکنگ آئل، حسین بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، گلیمر پینٹس، ان تمام ہی ہمارے معاونین کے شکر گزار ہیں کہ جن کے تعاون سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں. اور یہ نشریات کل اور پرسوں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ایسے دین کی باتیں کریں گے، حیدرآباد کے حالات پر باتیں کریں گے. ثنا خان حضرات سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ سنیں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان عمار قریشی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. حاجی صاحب دعا فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ لی خمسۃ فی بہار الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، تو پھیلے پنجتن کر دے ہر مشکل کی آسانی. پروردگار عالم تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 15واں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہو رہا ہے. اے اللہ تو اس کی برکت سے غزہ کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما. یا اللہ تو اس کی برکت سے ہمارے وطن عزیز پاکستان کو امن و سکون سلامتی کا گہوارہ بنا. اے اللہ جہاں جہاں پر بھی سیلاب کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، اے اللہ تو اپنے محبوب کے صدقے میں اے اللہ تمام مکینوں کا، اس وطن کے قصبوں کا، علاقوں کا، سب کا تحفظ فرما. پروردگار عالم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے اللہ تو عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کو پست کر دے، اسلام کے جھنڈے کو سربلندی عطا فرما دے. پروردگار عالم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، پوری امت کو جشن میلاد النبی شان طریقے سے منانا نصیب فرما. پروردگار عالم تو ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما، اپنے اور اپنے محبوب کے احکامات کی پیروی کی توفیق عطا فرما. ہمارے حیدرآباد نیوز کے تمام ساتھیوں کے لیے اے اللہ تو ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرما جو تیرے محبوب کے میلاد کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں. اے اللہ اس شہر کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں. پروردگار ان کی کو اپنی صحیح کو اپنی بارگاہ میں مقبول منظور فرما. پروردگار ہمارے مصطفیٰ بلال صاحب اور جتنے رفقا نے شرکت کی، اے اللہ ان سب کو اپنی مہربانیوں سے مالا مال فرما. اللہم رزقنا خیر الدارین مع القرب والاخلاص والاستقامت بلطفک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.
حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك